واہ سبحان اللہ. زہرا کو لے جانے کی مجبوری پیش آئی. یہ مارکہ فاتح بدر و حنین کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اس مارکے میں صرف یہ ناکافی ہو سکتا ہے. تو یہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہ کا ضرورت ہے. میرے محترم، اس آیت میں سارا نہیں پڑھ سکتا، قبلہ صاحب موجود ہیں انشاءاللہ سب کچھ آپ کو بیان فرمائیں گے. میں ایک دو چیزیں صرف آپ کے سامنے گزارش کروں گا. لعنت ہم اس پر لعنت کریں گے جو جھوٹے ہوں گے. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پر توجہ کیجیے گا. دو چیزیں میں صرف آپ کے سامنے آپ کی گوشگزار کروں گا. جھوٹوں پر لعنت ہوگی اللہ کی. یہ ہے جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، وہ سارا قبلہ صاحب انشاءاللہ بیان فرمائیں گے. میں بالکل اینڈ پہ جا رہا ہوں. جھوٹوں پر ہم نے اللہ کی لعنت کری ہے، یہ معاہدہ ہو گیا. اب رات گزر رہی ہے، تمام لوگ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں. کل مارکہ ہوگا انشاءاللہ. ہماری شرکت تو پکی ظاہر ہے، ہر جگہ پہ ہم رسول خدا کے ساتھ ہوتے ہیں. اس مارکے میں بھی ہمارا نمبر تو آئے گا. بہت سی امیدیں وابستہ، بہت سے لوگوں کو امیدیں. لیکن صبح ہوئی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صبح کے لیے تشریف لائے. نماز پڑھی، صحابہ کی طرف منہ چہرہ انور کیا اور بیٹھ گئے. نماز پڑھائی، چہرہ صحابہ کی طرف کیا، بیٹھ گئے. اب بعض صحابہ گھٹنوں کے بل ہو گئے. نہیں معلوم کس لیے. ممکن ہے اس لیے کہ وہ سمجھ جائیں کہ رسول خدا کو سمجھانا چاہتے تھے ہم بھی موجود ہیں، کہیں بھول نہ جائیں کہ ہمیں بھی ساتھ لے جانا تھا. لیکن میں نے جو پڑھا ہے، رسول خدا نے کسی سے بات نہیں کی، کسی صحابی سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی. کچھ دیر بیٹھے، اٹھے، صحابہ کو کراس کیا اور ایک گھر کی طرف تشریف لے گئے. توجہ کیجیے گا. سبحان اللہ سبحان کسی سے کوئی کلام نہیں کیا. واہ واہ. صحابہ نے دیکھا کہ وہ ایک گھر کی طرف گئے. وہ گھر کس کا تھا؟ علی و بدری کا. واہ 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 واہ. علی و بدری کے گھر تشریف لے گئے. اب وہاں سے جو جو ضرورت تھی انہیں سب کچھ میسر تھا. پروردگار نے اب اس آیت میں جو سیغے ہیں جمع کے ہیں، وہ مولانا قبلہ صاحب بھی تشریف فرمایا، وہ بھی مجھ سے زیادہ بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں. جمع کے سیغے میں اچھی خاصی گنجائش ہونے کے باوجود جمع تک کوئی بھی نہیں پہنچا. واہ 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 واہ. جمع تک کوئی بھی نہیں پہنچا. نساء میں اچھی خاصی گنجائش تھی. میں یہی سوچ رہا تھا کہ نساء کم از کم 3 تک ہوتا ہے. جمع جو ہے نا، جمع کا اطلاق 3 پر کم از کم ہوتا ہے. چلے ایک تو سیدہ ہو جائیں گی، 2 تو اور آ سکتی ہیں. 2 کی تو گنجائش ہے نا، آ سکتی ہیں، نہیں ہے. یہ بھی معاملہ ہوا. پروردگار نے آخر پہ جو رسول خدا سے معاہدہ کروایا تھا، وہ فرمایا تھا کہ وَأَنفُسَنَا، آپ اپنے نفس لائیے گا، میں تم اپنے جیسے، میں اپنے جیسے لے آؤں گا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب رسول خدا یہ فرما رہے تھے کہ میں اپنے جیسے لاؤں گا، تم اپنے جیسے لے آنا. اب رسول خدا کے گھر میں ان جیسے ہے نہیں. واہ 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 واہ. اور جو ان جیسے ہیں وہ رسول خدا کے گھر میں نہیں. اسی لیے رسول خدا نے اسی گھر کا رخ کیا کہ جس میں ان جیسے تھے. واہ 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 واہ. ان کو ساتھ لیا. اب یہ صرف انفسنا و انفسکم میں تھوڑی سی گفتگو آپ کی گزارش کروں گا سامنے. اب یہاں تھوڑی سی الجھنیں ہیں. یہ پچھلے دنوں ادھر میرے ساتھ ایک مولوی صاحب کا تھوڑی بہت ہو گیا مباحثہ وغیرہ، یہ جو بھی سمجھیے. وہ کہہ رہے تھے آپ لوگ ایسے ہی نا بات کو لمبا چوڑا کر لیتے ہیں، بڑھا لیتے ہیں، بات کا بتنگڑ بناتے ہیں. انفسنا سے مراد یہ ہے، آپ انفسنا میں مولا علی علیہ السلام کو لے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اب نا میں ان کا شرکت اس سیغے کے تحت، چونکہ داماد بیٹا ہوتا ہے نا، اس سے تو ممکن کوئی نہیں، داماد بیٹا ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ داماد تھے اور بیٹے کی حیثیت سے جا رہے تھے. میں نے سوچا بھائی میں نے بہت ڈھونڈا، بہت دیکھا، جس کے گھر میں ایک بیٹی تھی وہ جا رہا ہے جس کے گھر 2 نے لگا تھا. واہ 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 واہ. وہ اس قابل نہیں ہے کہ بیٹے کی جگہ پہ وہ بھی جا سکے. واہ 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 واہ. حیدری. واہ واہ واہ. اگر ایک ہی تھا،
बेटे की ही जगह पर जा रहे थे, सुभान तो जिसके घर बकौल आपके लगातार 2 थी, वो नजर नहीं आ रहा, वो नजर नहीं आ रहा। ये जी आप अब जब कहेंगे ना आपके अनफुसाना से मुराद रसूल खुदा ने फरमाया हम जैसे आप अपने जैसे ले आना, मैं अपने जैसे ले आऊँगा। हम कहते हैं कि रसूल जैसे से मौला अमीर अलैहिस्सलाम मुराद है। एक इतराज़, बहुत कदीमी एतराज़ है कि आप मौला अली अलैहिस्सलाम को बढ़ा देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि रसूल खुदा से भी बढ़ा देते हैं। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह, ऐसा नहीं है। अब इसमें पता है एक नुक्ता क्या प्रॉब्लम कहाँ है, ये जो उन्हें बड़ा अली नजर आने लगता है, ये कहाँ मिस्टेक किसकी है? अब माफ़ करना है कि इस्तिलाह मैं इस्तेमाल करूँगा, वो इस्तिलाह के तौर पर है कि आसान हो जाए मामला। मामला ये है कि नबी इस हजरत ने या इन्होंने सुना है मस्जिद से, नबी सुना मस्जिद से, और वहाँ नबी क्या बयान हो रहा था, सलाम उस पर के जिसके घर न मंजी थी न पीढ़ी थी, वाह वाह, सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के जिसका बोरिया बिछोना था, सलाम उस पर के जो मिट्टी के घर में रहता था और जिसका परनाला अंदर ही को बहता। वाह वाह वाह, ये शान रिसाल बयान हुआ मस्जिद। अब वहाँ से रसूल इसके जहन में आया, ये सब कुछ सुनने के बाद एक रसूल जहन में आ गया। वहाँ से चलते चलते रास्ते में इमाम बारगाह पड़ी, वहाँ कुछ देर ठहर गया। वहाँ जाके साहब क्या बयान फरमा रहे थे मौला अली अलैहिस्सलाम की फजीलत में, क्या बयान फरमा रहे हैं कि जिस हमारे मौला अली एक साहिल ने रोटी मांगी, अंधा है, नाबीना है, उसको एक कतार भरी माल की ऊँटों की कतार थमा दी। ये सखावत मौला अली की। जंग फतह की, घर पहुंचे, सैयदा ने फरमाया या अली अबुल हसन, मैंने सुना कि ये बहुत अमीर और बड़ा मालदार आपने मुल्क फतह किया, किला फतह किया, आपके हिस्से में माल नहीं आया, आप खाली तलवार लिए घर में आ गए। और अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रास्ते में जो भी मांगने वाला मेरा मैंने दे दिया। अब उसके ज़हन में मस्जिद वाला नबी था, इधर से अली सुना कि इतना बड़ा सखी। अब वहाँ से उसे मस्जिद वाले नबी से इमाम बारगाह वाला अली बड़ा नजर आने लगा। मस्जिद के नबी से इमाम बारगाह का अली बड़ा लगने लगा। तो भाई इसमें हमारा कसूर नहीं है, कसूर आपका कि जहाँ से आपने अली सुना है वहीं से नबी से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। माकूल चीज़ है कि जिनका अली आपको इतना बड़ा लगता है वहीं से वो नबी भी सुने, तो आपको पता चले कि नबी फिर क्या है।